خدا میری ذاتی رائے، میری پسند ناپسند سے پالا ہو کر خداوند تو اپنے پاک روح کی قدرت اور قوت سے بھر کر اپنی پاک مرضی کو استعمال ہونے کے لیے مجھے آلے کے طور پر استعمال کر، اور آج کے کلام کی خدمت ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہے، یسوع مسیح کے نام سے۔ مسیح یسوع کے معتبر لا تبدیل خوبصورت اور جلالی فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کی کہانی جس قدر سادہ اور بڑی بے ضرر سی معلوم ہوتی، بظاہر اس کہانی میں ہمیں کوئی ایسی دھواندار بات نظر نہیں آتی، لیکن آج ہم غور کریں گے کہ اپنے معنی و مفاہیم اور اپنے نتائج کے لحاظ سے آج کا یہ متن اور یہ بڑی سادہ سی معصوم سی نظر آنے والی کہانی دراصل کتنی الارمک اور کتنی خطرناک ہے۔ اگر ہم پوری مسیحی تعلیم کو دیکھیں تو مسیحیوں کا فیتھ اس قدر ایمان پر مبنی نظر آتا ہے کہ جب اصلاح کلیسیا کا دور آیا تو ایک ہی سلوگن کے ساتھ مسیحیوں نے اپنی بنیادی ایمان کو ظاہر کیا، اور وہ سلوگن، وہ نعرہ یہ تھا کہ راست باز، حبقوق کی کتاب سے لیا گیا یہ سلوگن کہ راست باز صرف پورا کرے، ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ میرے ساتھ دہرایا کرے آیت کو، اس طرح سے کچھ آیتیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں۔ راست باز صرف ایمان ہی سے جیتا رہے گا، صرف، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، صرف ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ لیکن آج کا یہ تھیولوجیکل ایشو، آج کی یہ کہانی، اس میں کہیں بھی ہمیں یہ چیلنج نہیں دیا گیا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تیرا فیتھ کیا ہے، کیا تو ٹرینٹی گاڈ کو، خدائے ثالوث کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیا تو نے بپتسمہ لیا ہے کہ نہیں لیا، کیا تجھے پاک روح انعام میں مل گیا ہے کہ نہیں ملا، کیا تو غیر زبانیں بولتا ہے کہ نہیں بولتا، کیا تیری نئی پیدائش ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ سارے وہ بنیادی عقائد ہیں جو خدا کے ساتھ ہماری وفاداری کو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی کس قدر خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ معذرت، چونکہ یہودیوں میں ایماندار ہونے کے لیے، راست باز ہونے کے لیے، صادق ہونے کے لیے 5 شرائط تھی۔ جو بندہ ان 5 شرائط کو پورا کرتا تھا اس کو راست باز، با ایمان اور خدا کے ساتھ وفادار شخص گنا جاتا تھا۔ پہلا، اس کی زندگی دعائیا ہو، وہ دن میں 3 بار دعا کرنے والا۔ دوسرا، وہ خیرات کرنے والا ہو، اور تیسری، وہ روزہ رکھنے والا ہو، چوتھا، وہ دہیکی دیتا ہو، اور 5واں، وہ شریعت کے احکام پر
عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ 5 ایسی شرائط تھی جو کسی کے معافی کے لیے، عدالت سے بچنے کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے یہ 5 وہ پلر تھے۔ جیسے 5 اسلام میں ارکان ہے نا، ارکان اسلام، اسی طرح سے یہودیوں کے بھی 5 ارکان تھے، 5 رکن تھے جن پر ان کے مذہب کی بنیاد ٹکی ہوئی تھی۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کے قریب ہیں، ہم خدا کے پسندیدہ ہیں، بخشش ہمارا حصہ ہے، اور کوئی بھی ہماری نجات کو، ہماری مخلصی کو، ہماری رہائی کو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ یہ 5 باتیں کا وہ بڑے دھیان سے، اور ان کا بھی حال یہی تھا جو آج ہم پاکستان کے عوام کا، پاکستانی قوم کا دیکھتے ہیں۔ اس میں تخصیص کیے بغیر کوئی مسیحی ہے یا نہیں ہے، سبھی کا مزاج ایک صحیح ہے۔ رج کے بے ایمانی کرو، رج کے ملاوٹ کرو، رج کے بد دیانتی کرو، کوئی چیز خالص نہ، پیسے لے لو شاید دیتے دل نہیں کرتا، پیسے لے کے بھی کام کرنے سے دل نہیں کرتا۔ یہی حال یہودیوں کا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ 5 کام کر رہے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے چہیتے ہیں، ہم خدا کی آنکھ کی پتلی ہیں، ہم وہ چنیدہ قوم ہیں جن کے ساتھ برکتوں کے وعدے ہیں۔ اور آج یہی نرگسیت، یہی معاملہ ہماری اس موجودہ کمیونٹی کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ ہے، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو ہونے کے باعث ہماری بخشش یقینی ہے، اور اس سبب سے وہ اپنے ذات، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے کاموں پر نہیں، اسی بات پر تکیہ کرتے ہیں، بس سب کچھ۔ اور مسیحی ان سے بھی 2 ہاتھ آگے، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ زکات دے لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، سال میں 30 روزے رکھ لیتے ہیں، پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن مسیحی اس سے بھی 10 ہاتھ آگے۔ ساڈے یسوع نے روزے رکھ لیا، سانو رکھن دی لوڑ نہیں، انہیں قربانی دے دیتی سلیب دے اوتے، سانو قربانی دین دی لوڑ نہیں۔ میرے نال ہاتھ چڑیا کرو، میری بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، مل کیا کر یہ نہیں تیسا لٹیا ہوا ہے، تیسا چھیتی کیا لیا کر، خدا مند آپ کو برکت دے۔ تو ہم بھی وہ تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، اسی صرف ایسے چیز تے ٹکے، چونکہ اور میں یہ مسیحیت میں یہ فخر ہمارا فضول بھی نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا آج اس کے ساتھ ایک معجون بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ درست بات ہے کہ مسیحیت دوسرے مذاہب یا عقائد کے مقابلے میں صرف ایمان ہی کا تقاضا کرتی ہے، اور راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ لیکن آج کی تمثیل جو یسوع مسیح نے یہودیوں کے سامنے بیان کی، یہ بڑی الارمنگ، چونکہ یہودی عدالت پر، آخرت پر، قیامت پر اور قیامت کے دن عدالت پر یقین رکھتے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جب یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو یہودیوں نے طوفان برپا کر دیا، چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ دعویٰ صرف اور صرف سوائے خدا کے اور کوئی کر نہیں سکتا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور یہاں پر بھی یہ جتنی سمپل سی کہانی لگتی ہے، یہ یسوع مسیح نے کتنا بڑا رسک لے کر پھر یہودیوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جب میں 31ویں آیت میں دیکھیں، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔
یہ صرف مسیحی ہی نہیں ہوں گے، سب قومیں جو آج یسوع مسیح کی ذات کا انکار کرتی ہیں، اس کا استہزاء اڑاتی ہیں، وہ سارے کے سارے گستاخ، بدتمیز، بے ضمیر لوگ جڑے یسوع مسیح دیا تصویراں جتیاں تے چھاپ دے پھر، وہ سارے کے سارے آج سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں فیم پانے کے لیے ایسی کمینگیوں کی حد تک اترے ہوئے ہیں، ایسے گندے گنونے کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لکھا ہے یسوع مسیح کے سامنے وہ ساری قومیں عدالت کے لیے پیش کی جائیں گی، پیش کی جائیں گی، جمع ہوں گے، آئیں گے، اور یسوع کیا کرے گا؟ خداوند یسوع کہہ رہا ہے کہ ابن آدم اپنے تخت پر بیٹھے گا اور سب کو جدا جدا کرے گا۔ کس طرح سے؟ ایگزامپل کیا دی ہے؟ جی میں بھیڈاں نوں تے بکریاں نوں وکھریاں وکھریاں کیتا جائے۔ اگر میں یہاں یہ سوال کروں کہ جڑیاں بھیڈاں سارا دن رل کے چگ سکدیاں نے، بھیڈاں تے بکریاں رات نوں الگ کرن دا مقصد کی؟ ایسے نہیں تو لوگ کافی سارے نے، وڈیرے بھی نے، کو سینس ہے اگر وہ سارا دن نہیں لڑیاں، سارا دن پرابلم نہیں ہونے، اکٹھا کھیت میں چنتے ہوئے، چگتے ہوئے، چرتے ہوئے، تو پھر رات کو کیا پرابلم ہے؟ یہاں یہ 32ویں آیت میں سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑوں کے اوپر بہت بڑے بال ہوتے ہیں، ان کی اون بہت تھک اور گہری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں، محفوظ کر سکتی ہیں، لیکن بکریاں دے بالکل نکے نکے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اور اس لیے چرواہا ان کی حفاظت، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو موت سے بچانے کے لیے الگ کر کے انہیں کسی سایہ دار یا کسی ایسی محفوظ جگہ پر رکھتا ہے کہ یہ اگر ٹھنڈ میں رہ گئی تو یہ سویر تک مر جائے گی، اور اس میں کوئی ایسی مصلحت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھیڑوں کے سینگ نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ بکریاں نے وہ سیدھا ٹیڑھ مار سکتی ہیں اور وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو وہ اس لیے بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو اس سردی سے تنگ آ کر یہ جب دوسروں کے اندر گھسے گی تو ان کے سینگ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے، لیکن یسودیاں بھیڈاں تے یسودیاں بکریاں ہے، اتنے بھیڈاں گھٹ سارے بکرے بنے نے، بکریاں بنیاں سارے خام خائی اپنا سنگ دوجے دے ٹھڈ چ مار کے نقصان پہنچانے کی، بھاویں وہی کوئی غلطی ہے تے بھاویں نہیں، جان بوجھ کے خام خائی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ لیکن میں جلدی سے آگے نکلنا چاہتا ہوں کہ اس تھیولوجی میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں جدا کروں گا، اور یہاں دو لفظ پھر بڑے خوبصورت ہے جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انعام کے طور پر۔ وہ ایسا جج کرے گا کیا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے وفاداری کی، ان کو کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، تے دجیاں نوں کی کہے گا؟ ذرا 41ویں آیت میں جائیں، اے ملاؤنو، اے اتنے باپ کے مبارک لوگوں نہیں، اے ملاؤنو، کیا کرو؟ میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں کہ ملاؤن ٹھہرنا چاہتے ہیں؟
بھیڑیں بننا چاہتے ہیں کہ بکریاں بننا چاہتے ہیں؟ بھیڑیں جو بے ضرر ہے، جو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اور بکریاں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور آگے بات کی گئی ہے کہ جب میں اچھا یہاں پر 6 کام ایسے بیان کیے عدالت کرنے کے لیے۔ یہودیوں سے یسوع مسیح مخاطب ہے، اور وہ جو شور مچا دینے والے لوگ تھے یسوع مسیح کے چھوٹے چھوٹے کام پر، کہ تو نے سبت کے دن لوگوں کو شفا کیوں دے دی ہے، تو نے نیکی کا کام کیوں کر دیا ہے، تو نے لوگوں کے گناہ کیوں معاف کر دیے ہیں، تو نے کسی کے بیماروں کی بیماریاں کیوں ہٹا دی ہیں، اور شور کیوں مچوا دیا ہے، اپنی شہرت کیوں حاصل کر لی ہے، لوگ چلاتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو وہ اس بات پر بھی یسوع مسیح کو پریشان کرنے کے لیے آ جاتے تھے، تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن یہاں پر کسی نے کوئی ریاکشن نہیں دیا، یسوع کی مخالفت کرنی شروع نہیں کی، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عدالت کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا باپ کو ہے، لیکن یہاں انہوں نے ایسا نہیں کیا، چونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ فیوچر کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو آسمان کا خدا خود اسے پوچھ لے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا اس کا جھوٹ۔ تو میں اس بات کو تھوڑا سا تشریح چھوڑ کر میں جس بات پر آج ایمفسس کرنا چاہتا ہوں، آج کا جو متن جس حصے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جن چیزوں کو میں نے چنا ہے، یہ 44ویں آیت جو ساری اس تمثیل کو سم اپ کرتی ہے، اس کو مختصراً بیان کرتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ ہم نے کب تجھے بھوکا، نمبر 1 بھوکا، یا نمبر 2، اور تیسرا نمبر 3 کیا ہے؟ پردیسی، نمبر 4 ننگا، اور نمبر 5 بیمار، اور نمبر 6 قید۔ اس کا مطلب ہے یہ 6 قسم کے لوگ جن کو یسوع مسیح نے یہودیوں کے سامنے اس بات کو چیلنج کے طور پر رکھا۔ ایسی قوم جن کو صرف عقائد کے حوالے سے پرسش تھی کہ تم نے خدا کو مانا ہے کہ نہیں، اس کی وحدانیت پر یقین کیا ہے کہ نہیں، لیکن آج وہ پوچھ رہا ہے، وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرے بیٹے نے بیپتسمہ لیا ہے، پانی کا لیا سو، ڈوب کے لیا سو، چھڑکاؤ دا لیا سو، چنڈے کھلو لنگ کے لیا سو، کیڑا بیپتسمہ لیا سو، یا غیر زبانی بولتا ہے کہ نہیں بولتا، آخروں کا نشان اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھ رہا، بلکہ پوچھ یہ رہا ہے کہ تو کسے بھوکے نو ٹکر کھوایا ہے کہ نہیں، جب تو نے کسی پیاسے کو دیکھا اس کو پانی پلایا ہے کہ نہیں، اور کوئی پردیسی ہے تو نے اس پر ترس کھا کے اس کو اپنے گھر میں اتارا ہے یا نہیں، ننگا یا بیمار یا قید میں کوئی شخص ہے تو نے اس کی مدد کی ہے۔ اچھا یہ وہ کام ہے جو ہم نے شاید کبھی نیکی والے سمجھے ہی نہیں، لیکن یہاں اس کے ساتھ ریوارڈ دیکھیں، ہمارے عقائد، ہمارا ایمان، ہماری وہ ساری کی ساری تھیولوجیکل ایشوز دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ ہم اتوار کو عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم ہدیہ چندہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہم کتنے سرگرم ہو کر دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا مواخذہ نہیں، مواخذہ اس بات کا، عدالت اس بات کی ہے، اور عدالت میں سزا کتنی بڑی ہے، اس چھوٹے سے چھوٹے جس کو ہم شاید گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس چھوٹے سے چھوٹے کام
کہ وہ دوزخ کی آگ میں مقام کیا ہے؟ ابلیس اور اس کے ساتھ گرائے ہوئے جھوٹے فرشتوں کا جو مقام ہے وہی مقام ایماندار کا ہے. اور کیا کیا نہیں؟ بھوکے کو کھانا. اچھا، عام طور پہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور یہ یہودی بھی جس قوم کو یسوع مسیح مخاطب ہو کر یہ کہانی بیان کرتا ہے ان کا فیت بھی یہی ہے. اگر میں اس کہانی کو تھوڑا سا الٹ کر کے بیان کروں معذرت کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یسوع کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک غریب اور بھوکے شخص کے پاس تھوڑی سی روٹی تھی، تو نے وہ بھی اس کی چھین کے کھا لی. ایک پیاسے آدمی کے پاس جو پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا، قریب المرگ تھا، تو نے اس کا وہ ٹھنڈا پانی اس سے چھین لیا. تو نے پردیسی آدمی کو جان بوجھ کے غلط راستے میں گائیڈ کر کے اسے مرنے کے لیے بھیج دیا. تو نے اس بیمار آدمی کی بیماری میں اس کی جو سورسز تھے، اس کے پاس جو دوائی اور اس کے جو پیسے تھے وہ بھی تو نے چھین کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اور ایک ننگا آدمی جو سردی میں ٹھٹھر رہا تھا اس کا تو نے کوٹ یا بھی جیکٹ کھو کے آپ پارے. بھائی ہماری نگاہ میں تو گناہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے کچھ لے لیا ہے، ناحق لیا ہے، ظلم کیا ہے تو یہ بدی ہے، یہ گناہ ہے. چونکہ ہم جیسے سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کا ایمان یہ ہے اور ہمارا بھی اب یہی بن گیا ہوا ہے. چونکہ بائبل سے ہم واقف نہیں، میجورٹی میں جو دیکھتے ہیں انہی باتوں کو ہم اپنی زندگی کا بھی حصہ بنا لیتے ہیں. بائبل سے نہ گرجے جانا ہے، نہ کلام سننا ہے، نہ یاد رکھنا ہے تے نہ پتہ لگنا ہے. تو پھر ہم بھی چونکہ ان کا فیت یہ ہے کہ آپ نے نیکی سوچ لی ہے تو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکی آپ کو مل گئی ہے. لیکن بدی سوچندہ کوئی ٹیکس، کوئی مواخذہ، کوئی گناہ نہیں. جب تک آپ اس بدی کو عملی طور پر کرتے نہیں تو آپ کا گناہ لکھا نہیں جاتا. یہ بائبل کی تعلیم نہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر تو نے سوچ بھی لیا، یاد آ گئی آیت؟ بولو والا کتنے لوگ کرو دی. اگر تو نے اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں سوچ بھی لیا تو اس کے ساتھ بدی کر چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیت کے اندر سوچنا، بدی کے خیال، بدی کا ارادہ بھی کر لینا بدی ہے، گناہ ہے. اور آج تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، یہ بھی ہے اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مسیحیت میں مسیحیوں کے لیے صرف کسی کا کھانا چھین لینا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کے کپڑے اتار لینا جھاڑے میں، یہ بھی بائبل میں لکھا ہے. تو ایسا کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے جھاڑے میں کسی کے تن سے کپڑے اتار کر اسے ننگا کھڑا کر دے، تو یہ بھی جرم ہے. تو ہمارے لیے یہ جرم اس حد تک ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے. کسی کا نوالہ چھین لیا تو ہم گناہ گار ہیں. ہم نے کسی کے کپڑے چھین لیے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں. اگر ہم نے کسی پردیسی کو غلط راہ پر بھیج دیا ہے مرنے کے لیے تو ہم گناہ گار. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ نہ، اس سے آگے جائیں. یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، یہ آیت ہوتی ہے، جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، پوچھیا نہ کرو. وہ تو بڑا برا لگتا ہے پادری تو سانو آیت پوچھتا ہے کہ یہ آتی ہے، وہ تو بڑا برا لگتا ہے، نہ پوچھا کرو. یہ بھی آیت یاد رکھیں،
جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا تو وہ گناہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحیوں، آپ کے لیے، میرے لیے یہ گناہ نہیں کہ ہم نے کسی کا کپڑا چھین لیا ہے، ہم نے کسی کا نوازا چھین لیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے کسی کو بیمار کو اس کی بیماری کا تمسخر اڑایا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ بلکہ خدا کا کلام مقدس ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تو نیکی کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا تو یہ بھی تیرے لیے گناہ ہے۔ حالانکہ سب بروقت کو نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن غلطی کیا کی ہے کہ اچھا کر سکتے تھے لیکن وہ اچھائی، ہاللیلویا ہاللیلویا، اچھائی کر سکتے ہو اور اگر نہیں کرتے تو مسیحیوں یہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ اگر ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عبادت ہے، اور ساڈے بابے گھر بہ کے چولہے چھیل ہل کے نا میں اج کے ٹی وی تے ویکھ لینا وا، میں عبادت کر لینی، یہ کوئی عبادت نہیں۔ اور دوسرا، میں اپنے بچوں کے لیے دساں نواں دی کر کے کھوانا وا، اسی کہڑی چوریاں کرنے ہاں، اسی کہڑے فراڈ کرنے ہاں، اسی کہڑی شراباں پینے ہاں، اسی کہڑیاں لڑائیاں کرنے ہاں، اسی خداوند دے نیک ہی نیک ہاں، اسی بخشے ہی ہوئی لوگ ہاں۔ ہم اس غلط فہمی میں بھی مارے جائیں گے۔ آج کا کلام سن لیں، اگر آپ نیکی کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے، ذرا آج سوچ کے دیکھیں ہم کتنے لوگوں کو نوالا کھلا، اور آج کے دور میں، آج کے وقت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کا کھانا کسی دوسرے شخص کو کھلا نہ سکے۔ پتہ تھا تے پلیٹاں ساڈے بال بدھا کے سویرے بیچاری بی بی جدوں بھانڈے دھوندی تے اینے چول بچے ہوندے ہیں، کیوں بھینو؟ روٹیاں بھی وہ نکے نکے بالاں نوں بھورے کر کے دئیے نا، وہ 2 روٹیاں دا بچاڑا کر چھڑدے نے، تو اتنے میں کوئی شخص کی پوری خوراک بن سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اس بات کے لیے کمپیرزن کریں، دیکھیں کہ میں دوسروں کو کھلانے کے لیے خوشی سے، جی کوئی بندہ کسی مہمان نو گھر لے ہی آوے، کوئی دوست گھر آ ہی جائے، بیبیاں نک دندیاں چڑھاندیاں پھردیاں، لے اج ہی بچی پکائی سی نے نال 4000 لے آندے، ساڈے ہاتھ کی رہنا، یہ جڑی 2 کلو آندی سی یہ نہیں کھا جائے۔ ہم اس معاملے میں انتہائی خود غرض ہو جاتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کو آگے رکھ لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہمارا ہاتھ بند ہو جاتا ہے۔ حسن نثار جو بہت بڑا پاکستان کا کالم نگار ہے، وہ ایک بات لکھتا ہے تنقید کرتے ہوئے مسیحی ممالک اور اسلامی ممالک کا کمپیرزن بیان کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ کتنے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، ساری زندگی وہاں رہ لے، وہ کسی کو نیشنلٹی نہیں دیتے، وہاں وہ بچے پیدا ہو جائیں، کسی کو شہریت نہیں ملتی، کوئی کتنی مرضی دولت بنا لے، ساری زندگی گزار لے، نیشنلٹی نہیں ملتی۔ لیکن یورپ کے اندر، مسیحی ممالک کے اندر آپ جا کر یہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ میری جان نو خطرہ، مینوں پناہ چاہیے۔ تو یہ کس کلام کی مسیحی لوگ پیروی کر رہے ہیں؟ وہ کیوں سائلم دینے کے لیے، پولیٹیکل جو تحفظ دینے کے لیے، سیاسی پناہ دینے کے لیے، مذہبی پناہ دینے کے لیے، بلاسفیمی سے بچنے کے لیے، غریبوں کو اپنے ملک میں اتارنے کے لیے اپنے ملکوں کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ ہر 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد وہ شہریت کے لیے اپنے ملکوں کے قوانین بدلتے ہیں، کھولتے ہیں، اس لیے کہ ایسے آیت نو فالو کرتے ہیں،
چونکہ مسیحیوں کا یہ فیت ہے کہ کب کوئی پردیسی تمہارے گھر میں آئے اور تم اسے کہو ساڑھے گھر منجی بسترا کوئی نہیں، ساڑھے گھر تھا کوئی نہیں، ساڑھے گھر کھانا کوئی نہیں. تو مسیحی ممالک اگر لوگوں کو بحال کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے، اپنے سرحدوں کے اپنے بارڈرز کھول لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردیسیوں کو اپنے ملک میں آنے کے لیے اس کلام کے لیے کہ میں پردیسی تھا، پتہ نہیں ان لوگوں میں سے کس کے سبب میں میرا مسیحا اس بارڈر پر کھڑا مجھے پکارتا ہے کہ میں اپنے اس قسم کے حالات سے، میں بھوک سے، میں افلاس سے، میں ننگ سے، میں قحط سے مرا جاتا. میں اس ملک میں آیا ہوں، یہاں رزق ہے، یہاں محفوظ ہے، یہاں حفاظت ہے، تو اس لیے میں بھوکا یا پیاسا یا پردیسی. دیکھیں ہر ایک میں یا یعنی ہر ایک چیز الگ 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 وجود رکھتی ہے. یہ ہر قسم کے گروہ ہیں، یہ ہر قسم کے لوگ ہیں. تو 6 طرح کے لوگ. اس لیے مسیحیوں کی تھیالوجی یہ ہے، مسیحیوں کی تعلیم یہ ہے، مسیحیوں کی تربیت یہ ہے کہ وہ سب کے لیے اپنا نوالا دینے کے لیے لنڈا شاہ کھلیا پیا ہے. وہ لوگ بھی چاہ سکتے ہیں تو دھوکے پہن سکتے ہوں، لیکن وہ اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ لوگ جو غربا ہیں، جو ننگے ہیں، وہ بھی یہ پہن کر سردی کے ٹھٹھر سے بچ جائیں. لیکن وہاں کا مفت مال آنے والا ایک پینورما تو بھی مہنگا ہویا پیا ہے، کھاتی دے ریٹ روئی اٹھتے چڑھ گیا ہے، بونینزا کی سویٹر جرسیوں سے بھی آگے نکل گیا ہے. اب لنڈا ماڑے بندے کی بس کا نہیں رہا، اور امیر لوگ اس کو لے کر کہتے ہیں یہ برانڈ ماموں نے بیچا ہے تے ماڑا بندہ پاوی نے ودے لنڈیوں آندا پاوے وہ جڑا مول لے آیا ہو. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں وہ خدا کے کلام کی فرما برداری کر رہے ہیں، بھوکوں کے لیے رزق، بیماروں کے لیے. یہ دیکھیں بل گیٹ کروڑوں اربوں بلینز روپے کی صرف پولیو کی ویکسینیشن اربوں بلینز ڈالر کے خرچ کرتا ہے. تو وفاداری کس بات کی ہے کہ میں ایسے کوئی بیمار کی تو نے احوال پرسی نہیں. آج ان باتوں کو دیکھ لیں، مسیحی ممالک میں اگر ایسی باتیں ہیں، IMF کو بھوکوں کے لیے، زلزلے کے لیے، کسی جگہ پر طوفان آفت آنے کے باعث وہ اتنا اگر بھیجتے ہیں اسسٹنٹس کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے ایڈ بھیجتے ہیں، مدد بھیجتے ہیں، تو اسی تمثیل کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ دکھ میں، مصیبت میں جو جتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں. کہ پتہ نہیں ان میں سے کب میرا مسیحا آ کر مجھ سے پوچھ لے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا اور میں قید میں تھا، تو نے میرا احوال نہیں پوچھا. یہ تو ہے بڑے ملکوں کے حد تک، لیکن چھوٹے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے پڑوسی کی طرف نہیں دیکھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے کام سیزنل ہوتے ہیں، 12 مہینے کے کام نہیں ہوتے. جن دنوں میں ان کے کام بند ہوتے ہیں، یہاں بھائی کو دیکھ کر اس کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا. تو یہ مسیحیوں والا کام نہیں ہے. خدا کے لوگوں، آج میں آپ کے ساتھ یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں. ہم بڑے پیمانے پر ہم شاید اتنے سورسز نہیں ہیں، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے. بے شک ہم کسی کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کر رہے. تو خدا کا کلام فرماتا ہے، آج کی یہ آیت آپ کے ذہن میں پرنٹ ہو جانی چاہیے. جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ گناہ ہے. یہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کوئی نکالے گا بیٹا یہ یعقوب کا خط، یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب
اور اس کی 17ویں آیت. پلیز ذرا یہ پڑھ ہی لیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو آیت آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ 4 باب کی 17ویں آیت آخری آیت ہے 5ویں باب کے اوپر. پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ کتنے لوگوں نے نکال لیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. پڑھ لیا؟ میں ایویں تو نہیں کہی جاتا. جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ ہے. آج کے بعد میرے اور آپ کے ذہن میں یہ آیت پرنٹ ہو جانی چاہیے، اس بات پر نہیں کہ میں کتنی لمبی دعا کرتا ہوں، میں کنیا عبادتہ کروانا یا کروانی، میں کتنی شکر گزاری کی دعائیں پیش کرتا یا کرتی ہوں، میں کتنا پاکرو سے بھرا ہوا، مجھے کلام کتنا زیادہ آتا ہے، میں گلا کیڑیاں سونیاں سونیاں کر لینا یا کر لینی ان باتوں کے لیے. میرا فیتھ کتنا جینون ہے ان باتوں کے لیے نہیں. خدا کا کلام آج ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ایریے میں آنے والے پردیسیوں کے لیے تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے اس کے لیے اپنے گھر کو کھولا ہے، اپنے پانی کو، اپنی خوراک کو، اپنے رزق کو اس کے ساتھ شیئر کیا ہے، بانٹا ہے؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کے مبارک لوگ ہوں گے، جنہیں خدا کہے گا کیا ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ. اور یہ وہ مقام ہے اسے میراث میں لو. اچھا یہ لفظ بھی بڑا قابل تشریح ہے، میراث میں لینا. یہ کمائی میں نہیں ملتا. پتر بھاوے نافرمان ہی ہوئے، بھاوے بے وفائی ہوئے، لیکن باپ کی دولت اور جائیداد اس کا حصہ، اس کی بلڈ کے وسیلے سے اس کا حصہ ہے، یہ اس کو ملتا ہی ملتا ہے. تو بھاوے انہیں پترا والا کام کیتا ہوئے تو بھاوے نہ کیتا ہو، یہ میراث میں. تو یہ خدا ہمیں میراث میں دے گا. اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کے لیے دہکائی ہوئی آگ ہے، ابلیس اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہے. آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، میں کس قدر بھلائی کر سکتا، میں کون سی نیکی ہے جو کر سکتا. کیا میں نے اپنے کبھی پڑوسی کو دیکھا ہے اس کے گھر میں رزق ہے یا نہیں؟ اگر میرے پاس گھر میں 2 استریاں نے اور روز بیچاری گوانڈ میں منگن آ جاتی ہے، ہاں باجی استری تے دیا جائے، اسی دین دی بجائے انہوں جھاڑ پا دینے. تو تے تماشا ہی پڑھ لیا، منگن والا کام ہی پڑھ لیا. یہ نہیں آخیا کہ لیا بھن مینوں سمجھ آ گئی ہے تیرے کول کوئی نہیں، اللہ میرے کول 2 نے تے ایک تو ہی. ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی 2-4 بار ایک چیز مانگنے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خریدنے کی ضرورت ہے. تے جے کو بیچاری پتی منگن آ جا گوانڈن لے انہیں تے تمہارا لکالا کڑیے اتنے رکھ، انہیں تے روز کا کام بنا لے، انہوں آ ساری مکی. ہم اپنی فورن ڈیسیژنز چینج کر لیتے ہیں، ہم فورن ڈیسیژنز چینج کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہم نیکی کر سکتے ہیں، جو بھلائی کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو گویا ہم گناہ کرتے ہیں. آج کے بعد ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہی وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں خدا کی نظر میں مبارک ٹھہرا سکتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جن کے نہ کرنے سے ہم ابلیس کے ساتھی بن کر اس کی جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں. آج کے بعد اس بات کو نہیں دیکھنا کہ میں شراب نہیں پیتا، میں لڑائی نہیں کرتا، میں کسی کی عزت کو اچھالتا نہیں، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، میں کسی کی چغلی نہیں کرتی تو میں بڑی نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں.
بلکہ ہماری نیکی وہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. بے شک ہم کوئی غلط کام نہیں بھی کر رہے لیکن اچھا کام نہیں کر رہے تو وہ بھی ابھی تک یاد نہیں ہوا. یاد تو ہو گیا پر تو منہ منن تو دل نہیں کا کرتا. خدا مجھے اور آپ کو اس پر یقین کر کے اپنے ارد گرد غریبوں کی، بھوکوں کی، ننگوں کی، بیماروں کی، قیدیوں کی مدد کے لیے بوجھ اور فضل بخشے. آمین. آئیے چند لمحے اپنے سروں کو جھکا کر خدا کے حضور غور کریں کہ مجھے کہاں کہاں موقع ملا کہ میں کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کی. ہم کبھی کبھی موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے، کوئی بیمار، کوئی کمزور اندھیرے میں، غلط موسم میں، ٹھنڈے موسم میں کسی سے لفٹ مانگ لیتا تو ہم اکیلے ہیں، پیچھے جگہ بھی خالی ہے، وہ نہیں بٹھاتے تو یہ بھی ہم گناہ کر سکتے ہیں. ہمارا گناہ کنسیڈر ہو سکتا ہے. ہمیں اگر کوئی رکشہ ڈرائیور ہے تو وہ کسی ایسے وقت میں ایسی انجان پیسنجر کو رات کے وقت وہ اسپیشل جانے کے لیے کہتا ہے اور اس سے وہ 2 گنا 3 گنا قیمت مانگ لیتا تو یہ بھی اس کے لیے شاید غلط ہو سکتا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج اپنے ذہن کو ہم کسی کی عدالت نہیں کر سکتے. ہمیشہ میں کہتا ہوں دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے ہم اپنے آپ کو اپنے دل اور ضمیر میں جھانک کر دیکھیں. میں نے کہاں غلط کیا، میں کہاں ٹھیک کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کیا. خدا کے سامنے اپنی ان ساری کمزوریوں کا اقرار کر کے ان کے لیے آئندہ ان کمزوریوں کو ترک کر کے چھوڑ کر خدا کے حضور میں آنے کا فضل مانگے. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے. خدا آپ کو سلام